بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ مضامین تو بہت زیادہ ہیں اس پارے کے اندر بھی، لیکن اختصار کے ساتھ صرف چند چیزوں کی طرف توجہ ہی دلانی مقصود ہے، اور یہ کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت اور پیغام اور عبرت ہے۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 12 جس آیت سے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی دو صفات کا ذکر بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک بہت بڑی بات سمجھائی۔ دو صفات جن کا ذکر فرمایا، پہلی صفت ہے رازق ہونا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف انسان نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا رزق میرے ذمہ ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی ایک صفت رزاقیت کا تذکرہ ہوا۔ دوسری جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ اپنے علم کی صفت بیان فرمائی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ انسان کے جتنے، یا انسان نہیں بلکہ جتنی مخلوقات ہیں روئے زمین پر، ان کے عارضی ٹھکانے اور ان کے مستقل ٹھکانے اللہ رب العزت سب کے سب جانتے ہیں۔ اب جو بات انسان کو یہاں پر سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ رزق تم تک پہنچانا اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، لہٰذا انسان رزق کی طرف سے اپنی فکر چھوڑ دے، اپنی پریشانی اپنی ٹینشن چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ادھوری بات ہے، مکمل بات اس طرح سے ہے کہ محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر رکھا ہے کہ تم محنت کرو۔ طلب کسب الحلال، رزق حلال کمانے کے لیے محنت اور کوشش کرنا فریضہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر فرض فرمایا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، ایک انسان کے ذمہ اتنا کام ہے، وہ نکلے، محنت کرے، کوشش کرے، اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس میں استعمال کرے۔ انسان کو رزق ملے گا، کتنا رزق ملے گا وہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جتنی میں محنت کر رہا ہوں مجھے اتنا رزق ملے۔ کئی دفعہ بہت زیادہ محنت پر تھوڑا رزق ملتا ہے، اور کئی دفعہ بہت تھوڑی محنت پر بہت زیادہ رزق ملتا ہے۔ کتنا ملے گا اس کا فیصلہ 100% اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ملے گا انسان کو۔ بسا اوقات وہ بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، رزق اللہ پاک اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک مضمون تو شروع میں یہ بیان فرمایا، لہٰذا انسان کو متوجہ کر دیا کہ تمہاری اصل جو محنت ہے اور کوشش ہے اور تمہاری اصل جو فکر ہے وہ رزق کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اس کام کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو عبادات مجھ پر لازم فرمائی ہیں اور دنیا میں بھیجنے کا جو اصل مقصد مجھے دیا ہے، میں اس پہ اپنے آپ کو فوکس کروں۔ اس کے بعد اس سورہ میں، یہ سورہ ہود ہے، 12ویں پارے کے شروع میں سورہ ہود چل رہی ہے۔ اس سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے 6 انبیاء علیہم السلام اور ان کے واقعات بیان فرمائے اور بڑی تفصیل سے بیان فرمائے، یہ بلکہ پوری سورت ہی ان واقعات پر مشتمل ہے تقریباً۔ ان میں سے پہلا جو واقعہ ہے جس عظیم المرتبت نبی کا ہے وہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا واقعہ تفصیلاً بیان فرمایا۔ خاص طور پر جو جب عذاب آیا ہے قوم نوح کے اوپر، اس عذاب کو بہت تفصیلاً اس پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا
وہ ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ جب عذاب کا ظہور شروع ہوا تو نوح علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ جو عذاب ہوتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ عذاب بہت تباہ کن ہوتا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے کسی طرح، تو کہنے لگے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو میرے ساتھ میری اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ اس عذاب سے نجات پا جائے گا، وہ اس عذاب سے محفوظ رہے گا، لہذا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم بھی بچ جاؤ اس عذاب سے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا ابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، پانی ہے نا، بارش بھی برس رہی ہے اور زمین سے بھی کچھ پانی ہے، سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو پہاڑ کتنا پانی آ جائے گا، چند فٹ آ جائے گا، چند 100 فٹ شاید آ جائے پانی، چند 100 فٹ بہت پانی ہوتا ہے، چلیں یعصمونی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، اے بیٹا آج اللہ نے کسی پر رحم کیا اور اس کو بچایا تو وہ بچے گا، ورنہ نہیں بچ سکتا کوئی۔ اچھا یہ بات چیت چل رہی تھی، وحال بینہم الموج، اور ان کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی، لہر آئی بہت بڑی، اور فکان من المغرقین، اور ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ نبی کا بیٹا نبی کے سامنے، اور نبی کشتی میں سوار ہیں، خود بچ سکتے ہیں، ایمان والے بچ سکتے ہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچانا یا تباہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں کسی کی حفاظت کر سکتا اللہ کے سوا، ورنہ نبی اپنے بیٹے کو ضرور بچا لیتے۔ اور دوسری بات کہ ایمان وہ بنیاد ہے جس پر اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں اور جس پر اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں، ایمان وہ بنیاد ہے۔ بیٹا باپ بچ رہا ہے، باپ کے ساتھ اور بھی کئی افراد ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، کیوں؟ ایمان والے ہیں۔ اور بیٹا نہیں بچ پایا اور پوری قوم نہیں بچ پائی، کیوں؟ ایمان سے محروم تھے۔ ایمان وہ نعمت اور دولت ہے جس پر اللہ رب العزت انسانوں کے بچنے کے یا عذاب کے، تباہی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ سو اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمانوں کو بچانا ہے۔ ایمان والا دنیا میں بھی بچے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر بالفرض اللہ کی طرف سے آزمائش آئی دنیا میں، آخرت میں اللہ پاک اس کو بچا لیں گے۔ یہ جو قرآن پاک کے جو ہے نا سمجھنے کی چیزیں، جو سبق ہیں، جو پیغام ہیں، وہ یہ ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اس پارے کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایمان لاؤ، اللہ کے ذات پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ نبی ہیں تو ثبوت کیا ہے، کیا ثبوت چاہتے ہو؟ انہوں نے ایک ثبوت مانگا، اور وہ یہ تھا کہ یہ سامنے ٹیلا ہے، اس میں سے اونٹنی پیدا ہو، ہمارے سامنے اونٹنی پیدا ہو، اور اس اونٹنی سے اسی وقت بچہ پیدا ہو، اونٹنی ہو اور وہ امید سے ہو اور اس سے اسی وقت بچہ پیدا ہو۔ اب ان کے خیال میں تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے، بظاہر تو ناممکن ہے، اونٹنی سے بچہ، ٹیلے سے اونٹنی کیسے پیدا ہو سکتی ہے اور اسی وقت بچہ دے دے؟ تو پیدا ہونا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی قوم پر اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت نے اس ٹیلے سے اونٹنی پیدا فرمائی، اور اس اونٹنی سے اسی وقت بچہ بھی پیدا ہوا۔ وہ اونٹنی بڑی قوی ہیکل تھی، اور وہ اونٹنی بہت خوفناک، دہشت زدہ کرنے والی تھی۔ اب اس کا حال یہ تھا کہ وہ اگر کھیتوں میں جاتی تھی تو کھیت کھا جاتی تھی، سارے کھیت ختم کر دیتی تھی، اور اگر پینے کو جاتی تھی پانی کی جگہ پر تو سارا پانی وہ پی جاتی تھی۔ قوم پریشان ہو گئی۔ معجزہ بھی خود مانگا ہے کہ یہ معجزہ ہمیں ملے، اور معجزہ مل گیا ہے۔ اب خود مانگا ہے، اونٹنی آ گئی ہے،
اور اب اونٹنی پریشان کر رہی ہے، مصیبت کا باعث بن رہی ہے۔ صالح علیہ السلام یہ چیز دیکھ رہے تھے، اپنی قوم سے کہا لا تمسوها بسوء، دیکھو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، فیاخذکم بعذاب علیم، تو تمہیں بہت دردناک عذاب یا بعذاب قریب، بہت جلد تم اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ قوم کچھ دن تو دیکھتی رہی، آخر انہوں نے سوچا کہ اس طرح معاملہ حل نہیں ہونے والا، تو بلکہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا دیکھو بھائی، یہ اونٹنی بڑی قوی ہیکل ہے، بہت کھانے والی ہے، بہت پینے والی ہے، تمہاری بھی ضرورتیں ہیں، لہذا لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، پانی کی جو تقسیم ہے نا اس کو ہم بانٹ لیتے ہیں، ایک دن یہ آئے گی پانی پیا کرے گی، سارا پانی ختم ہو جائے گا، دوسرے دن تم آیا کرنا اور تم اپنا پانی نکال لیا کرنا، اس طرح یہ بھی پیتی رہے گی، تم بھی پیتے رہو گے، اور یہ بھی محفوظ رہے گی اور یہ محفوظ رہے گی تو تم بھی محفوظ رہو گے۔ قوم سے برداشت نہ ہوا، بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، اور کچھ لوگوں کو اس پر آمادہ کیا، لوگ تیار ہوئے اور فعقروہا، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ کی نشانی کو نقصان پہنچایا، اللہ کی نشانی کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ کی جو نشانی یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کی نشانی اور اللہ کے جو شاعر ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس قوم نے اللہ کی نشانی، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا اور بالآخر اس کو ختم کر دیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ بس اب تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن تک تم نے جو کھانا پینا ہے کھا پی لو، اس کے بعد عذاب آئے گا اور تم اس عذاب کے اندر تباہ کر دیے جاؤ گے۔ بالآخر یہی ہوا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، عذاب آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس عذاب سے بچا لیا۔ والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو ایمان والے تھے ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور جو ظالم تھے ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور اس چنگھاڑ نے ان کو تباہ کر دیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے۔ 5واں جو مضمون ہے اس 12ویں پارے میں، وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی تک اللہ رب العزت نے ان کو اولاد سے سرفراز نہیں فرمایا تھا۔ نہ صرف یہ کہ خود بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، بلکہ ان کی جو اہلیہ تھیں وہ طبی طور پر ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ اولاد کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتا ہوں۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب دعا کی جائے نا تو صرف اولاد کی دعا نہ کی جائے، بلکہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کی جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، قرآن کریم میں پیچھے بھی 3 پارے میں بھی آیا ہے، 16ویں پارے میں بھی آئے گا کہ حب لی ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ جب بھی اولاد کی دعا مانگے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگے۔ قرآن کریم یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھاتا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت اور نصیحت۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے ہاں فرشتے آئے انسانی شکل میں آئے، بطور مہمان کے آئے، تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو تھوڑا سا خوف سا محسوس ہوا، اجنبی سے لوگ ہیں، پتہ نہیں کون آئے ہیں، کچھ ان کے تیور بھی نا عجیب سے تھے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ خوف زدہ ہوئے۔ جیسے کھانا پیش کیا تو کھانے کو ہاتھ ہی نہ لگائے، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، دیکھا کہ وہ کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو وہ فرشتے بالآخر بول پڑے، کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے ہیں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، کہ ہم آپ کو ایک بیٹے حضرت اسحاق اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دینے آئے ہیں، ہم آپ کو بیٹے کی اولاد کی بشارت دینے آئے ہیں۔
ان کی اہلیہ موجود تھیں، انہوں نے یہ بات سن لی، وامرأتہ قائمۃ فضحکت، تو ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، یا ویلتا، ارے کیسی بات کر رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ االد، میرے ہاں اولاد ہوگی، میں ماں بنوں گی، انا عجوز، میں بڑھیا ہوں۔ اچھا یہاں عجوز ہے اور آگے 26 پارے میں آئے گا عقیم، عجوز بھی ہوں، بڑھیا بھی ہوں، عقیم، بانج بھی ہوں، اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو تم مجھے کہہ رہے ہو االدو، کہ میرے ہاں اولاد، کیسے ہوگی اولاد؟ وہذا بالی شیخا، میاں جی کو دیکھ لو تو بوڑھے ہو گئے بالکل، تو بڑھاپا پوری طرح چھا چکا ہے اور طاری ہو چکا ہے، تو اولاد کا ہونا کیسے ممکن ہے؟ فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، پتا ہے یہ حکم کس کی طرف سے آیا ہے؟ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو اللہ کا حکم پہنچانے آئے ہیں۔ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ تو کیا اللہ کے فیصلے پہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قدرت پہ آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم گھر والوں پر کتنی ہوئی ہیں، کیسی کیسی ہوئی ہیں؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا نہیں تھا، اور اس کے بعد اور جو مواقع ہے اللہ کی رحمتیں دیکھی نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام، پھر بیٹا عطا فرمایا اسحاق علیہ السلام، پھر بیٹا عطا فرمایا مدین، پھر ان سے اللہ رب العزت نے ایسی انبیاء کے سلسلے جاری فرمائے اور اولادیں جاری فرمائی، انبیاء ہی انبیاء ان کی اولادوں میں تشریف لائے۔ وہ تفصیل بھی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آئیں۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ظاہری اسباب نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ ہیں ہی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ ان کو اولاد سے بھی نوازا۔ مجھے اور آپ کو دو باتیں سمجھائیں، کبھی اللہ سے دعا ختم نہیں کرنی، مانگو اللہ سے، ظاہری اسباب جیسے بھی ہوں، ظاہری اسباب جیسے بھی ہوں، دعا مانگو اللہ سے، مانگتے رہو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ ایسی عجیب ہے کہ دنیا کے اسباب ختم بھی ہو جائیں، اللہ کی قدرت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ناممکن کو اللہ پاک ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہی چیزیں سمجھاتا ہے اور یہی اللہ کی قدرتیں ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں سے یہ فرشتے چلے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے کی طرف گئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے، ان کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اردن کا علاقہ تھا، یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہاں پر جو لوگ تھے وہ ایک بہت ہی بری حرکت کے اندر مبتلا تھے، اور وہ بری حرکت جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے اس میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے تھے، اتاتون الفاحشہ، کہ تم کیا بے حیائی کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا میں کسی نے ایسی حرکت کا ارتکاب کیا ہی نہیں ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ فرشتے آئے ہیں، اور فرشتے بظاہر نوجوانوں کی شکل میں آئے ہیں، خوبصورت اور نوجوان۔ قوم کو پتہ چل گیا، قوم بڑی خوش ہوئی، بھاگے آئے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قوم کے لوگ بھاگے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے، نوجوان لڑکے آئے ہیں۔ مردوں سے وہ اپنی صحبت پوری کرنے کے عادی تھے، تو جسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل بھی کہا جاتا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھاگے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، میرے مہمان ہیں، کہنے لگے کہ یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، دیکھو قوم کی بچیاں ہیں نا، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی ایسا کوئی سمجھ بوجھ والا، فہم و فراست والا بندہ نہیں ہے کہ مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے، مہمانوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں ہماری ڈیمانڈ کیا ہے اور ہماری خواہش کیا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت کی طرف سے اسی وقت ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا۔
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واحد قوم ہے جس کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 عذاب آئے. 5 عذاب اس قوم کے اوپر آئے ہیں اس برے عمل کی وجہ سے. اس قدر یہ عمل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 عذاب ان کے اوپر آئے. ان کو اٹھایا گیا، پوری بستیوں کو اٹھایا گیا. فرشتے اللہ کی قدرت سے آئے تھے تو ان بستیوں کو ان لوگوں سمیت اٹھایا گیا اور اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر الٹا پٹخ دیا گیا. ایک عذاب ان کے اوپر یہ آیا، ایک عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی. جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تہ و بالا کر دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومہ، اور ان کے اوپر ہم نے ایسے پتھر برسائے جو نوکدار تھے. آپ اس کو گولی کی شیپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو میزائل کی شیپ کہہ سکتے ہیں، جو نوکدار تھے. اور نہ صرف نوکدار تھے بلکہ مسومہ کا آج کی اصطلاح میں آسان ترین مفہوم اس کا یہ ہے، وہ گائیڈڈ سٹونز تھے. یعنی ان کو اپنے ٹارگٹ کی طرف گائیڈ کر کے چھوڑا گیا تھا. ارسلہ کا لفظ بھی قرآن کریم میں آتا ہے. ارسلہ چھوڑا گیا ان کو قوم لوط کی طرف. چنانچہ وہ پتھر آئے اللہ کی طرف سے، جس جس بندے کے لیے متعین تھے وہ پتھر ان کے اوپر برسے اور وہ سب کے سب مارے گئے. پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر غلیظ ترین گندا ترین پانی برسایا، اور وہ قوم جس جگہ دھنسی اور جہاں پہ آ کے وہ پانی گرا اس کو آج ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. بحر میت، بحیرہ میت بھی کہا جاتا ہے، بحر مردار بھی، ڈیڈ سی بھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کر قوم لوط تباہ ہوئی اور قوم لوط کے اوپر یہ غلیظ ترین پانی برسایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط اور ان کا برا عمل اور اس برے عمل کا برا انجام بھی بیان کیا، ہمیں سمجھایا خدا را قیامت تک کے لیے کوئی شخص ایسے برے عمل میں مبتلا نہ ہو، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اس 12ویں پارے میں سورت یوسف سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ یوسف. اللہ تعالیٰ اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ احسن القصص، کہ ہم نے یہ بہترین قصہ اور واقعہ آپ پر نازل فرمایا ہے. اور یہ آیت ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. ہم نے جو یہ قرآن اتارا ہے آپ پر، اس میں سے ہم ایک بہترین واقعہ آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور اس قصے کے اندر بڑی حکمت ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، اور بڑا سبق ہے، بڑا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. میں 1-2 باتیں صرف اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس خاتون کے گھر میں تھے، وہ خاتون کچھ بدنیت ہوئی ان کے اوپر، اور اس خاتون نے ایک طویل عرصہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طرح گزارا کہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی. دل کے اندر ایک نیت پال لی تھی، ایک ہوس پال لی تھی اس خاتون نے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس خاتون کو لگا کہ آج میں یوسف علیہ السلام کو مجبور کر کے اپنی بات منوا سکتی ہوں. ان پہ ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے ڈورے ڈال کر، یا ان کا راستہ بند کر کے. چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئی اندر، اور اس طرح کے مختلف دروازے تھے وہ بند کرتی گئی. آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک مین گیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی اندر آتا ہے تو پھر ایک اور دروازہ، ایک فار ایگزامپل کہ جیسے کوئی صحن ہے، اس صحن کا گیٹ ہے. صحن کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے کمرے ہیں تو کمرے کا گیٹ ہے. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمرہ ہے، بڑا ہے تو اس کے اندر چھوٹا کمرہ ہے تو اس کا الگ گیٹ ہے. بس یوں سمجھ لیجیے. اب ظاہر ہے وہ ملکہ تھی اور اس کا بہت بڑا عالیشان محل تھا، تو ایک حفاظتی حصار، دوسرا حفاظتی حصار، تیسرا حفاظتی حصار، چوتھا حفاظتی حصار. تو وہ دروازے بند کرتی آئی اور اپنی وہ خوابگاہ کہہ لیجئے، ڈرائنگ روم کہہ لیجئے، اس کے ڈریسنگ روم کہہ لیجئے، بیڈ روم، اس کے اندر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آئی. لا کر
اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، مجبور کرنے لگی کہ میرے ساتھ آج اس برائی کو کر گزرو جس کی میں ہوس اور خواہش اور تمنا رکھتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس برائی کو دیکھا اور اس گناہ کو دیکھا اور بظاہر لگا کہ میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، آج میرے لیے بچنا مشکل ہے، تو قال معاذ اللہ، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگی، اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میں اس پریشانی سے بچنا چاہتا ہوں، میں اس مصیبت سے بچنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اور اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہ شاید یہ سمجھ جائے، اور جب دیکھا نہیں سمجھ رہی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام بھاگے۔ لیکن بھائی بھاگنا کہاں ہے آپ نے، دروازے تو بند ہیں، اور انتظام ایسا کیا گیا کہ لاک باہر سے لگا ہے، ایسا نہیں کہ آپ اندر سے دروازہ کھولتے جائیں گے اور بند کرتے جائیں گے، دروازے تو بند ہیں، کہاں بھاگیں گے آپ؟ نہیں، یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام سمجھے کہ میں یہ جو عورت کہہ رہی ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ ناراض ہوں گے، میں اس کام میں اگر مبتلا ہو گیا تو میرے لیے تباہی ہی تباہی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ یہی کر سکتے تھے نا، یہی کر سکتے تھے کہ میں بھاگوں۔ اور جب بندہ اپنی سی کوشش کرتا ہے اللہ مایوس نہیں کرتے، سمجھنے کی بات یہ ہے، بندہ برائی سے بچنے کی اپنی سی کوشش کرتا ہے، اللہ مایوس نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مایوس نہیں کیا، دروازہ خود بخود کھلا، ایک کھلا، دوسرا کھلا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، واستبق الباب، پیچھے تھا وغلقت الابواب، کہ وہ جو عورت تھی نا وہ سارے دروازے بند کرتی آئی، بند کر کے لا کے اپنے پاس لے آئی۔ اب اس نے بند کیے تھے، اب اللہ پاک کھول رہے ہیں۔ واستبق الباب، وہ بھاگے 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 دروازے کھلتے گئے۔ آخری دروازے پہ جب پہنچے تو سیدہ الف یا سیدہ لدى الباب، وہ جو خاتون ہے اس کا خاوند آ گئے۔ کیفیت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کی بیوی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی، کیفیت یہ ہے۔ یکدم جب اس عورت نے اپنے خاوند کو سامنے دیکھا، خاوند بھی ہے اور پھر اور بھی ہیں، اور خاوند کون ہے؟ عزیز مصر ہے، مصر کا بادشاہ ہے۔ اب عورت اپنی چال پہ آئی، یکدم اس نے کہا دیکھیں دیکھیں دیکھیں، یہ میری عزت لوٹنے پہ تلا ہوا تھا، تو آپ آ گئے، بچ گئی میں۔ ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسی سوچ رکھے اور ایسی برائی کا ارادہ رکھے، ان يسجن، اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے، اس کو تو سخت سزا ملنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ بظاہر انہوں نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، کہ جناب میں نہیں، یہ خاتون یہ سب کچھ کر رہی ہیں، میں نہیں، انہوں نے مجھے بہکانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ملکہ ہے اور یوسف علیہ السلام کی ظاہر ہے ابھی وہ حیثیت تو نہیں ہے۔ اب کیا ہوا دیکھیں نا، اللہ کے لیے بچایا نا، اب اللہ نے پھر مدد فرمائی۔ مدد کیا فرمائی؟ ایک بچہ، چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا، اللہ رب العزت نے اس بچے کو قوت گویائی دی اور اس بچے نے بولنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ جب زلیخا بھاگ رہی تھی نا یوسف علیہ السلام کے پیچھے، قمیض کھینچی یوسف علیہ السلام کی، پکڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی تھی۔ وہ بچہ کہنے لگا یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھو، آگے سے پھٹی ہوئی ہے، آگے سے پھٹی ہوئی تو یوسف قصوروار ہے اور اس کی جو بادشاہ کی اہلیہ ہے وہ بے قصور ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو پھر سارا قصور اس عورت کا ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف بے قصور ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی، یوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے کی یوں مدد فرمائی، یوں اس کو سرخرو فرمایا، یوں اس کو بچایا۔
اب یہاں سبب کیا ہے، پیغام کیا؟ وہی جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ دروازے کھولتے ہیں، اللہ راستے کھولتے ہیں، اللہ بند دروازے بھی کھولتے ہیں، اللہ بند زبانوں سے، وہ بچہ بول نہیں سکتا تھا، بند زبانوں سے اپنے بندوں کی برات اور ان کی پاکیزگی کا اعلان فرماتے ہیں۔ مضامین اور بھی ہیں، بس آج اسی پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔